محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، محبت، الفت یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے۔ کوئی انسان عبادت کرے اور اس میں محبت نہ ہو، پھر ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ محبت پروردگار سے کرو، اس کے رسول سے کرو۔ عبادت خدا کی ہے، لیکن خدا کی عبادت کرتے کرتے اس کے رسول سے محبت نہ ہو۔ ہم پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھتے، سرکار کا خیال آتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو مومن کی معراج ہو جایا کرتی ہے، مومن کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ کوئی اگر اپنے محبوب کا نام لے، یاد کرے تو محبت بڑھ جایا کرتی ہے۔ کوئی عبادت بغیر محبت کے قابل قبول نہیں ہے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے، الفت کیسی ہونی چاہیے؟ عاشق جھومتا ہوا جاتا ہے، مچلتا ہوا جاتا ہے۔ ہم کہہ دیں ہم اپنے نبی سے محبت کرتے، الفت کرتے، تو یہ ہمارا کہنا ہوا۔ اگر نبی کہہ دے کہ یہ میرا عاشق ہے تو پھر عاشق کی مقام بڑھ جایا کرتا ہے، عاشق کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے کہ نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کہہ دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ بات عاشقوں کی میں مختصر طور پر ذکر کر دوں۔ جو لوگ آج آپ نے پچھلے مہینہ سنا ہوگا، اور کیا سنا، اسی ہندوستان کی سرزمین سے حاجی گئے، مدینہ شریف پہنچنے سے پہلے ایسا دردناک حادثہ ہوا کہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کو درجات کو بلند کرے، شہادت کی موت اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ بھی کہاں یار، کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے، کہیں اور کے لیے نکلتا ہے، اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو شہادت کا مقام ملا کرتا ہے، مگر وہ عاشق بھی جا رہا ہے تو اپنے نبی کے آستانے پر جا رہا ہے۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میری قبر انور کو تم ایسے ویسے مت سمجھنا، یہاں تو شفاعت کی جگہ ہے، یہاں سے تو شفاعت ملا کرتی ہے۔ عاشق کیسے کیسے عاشق ہوا کرتے ہیں، دیوانہ کیسے کیسے دیوانہ ہوا کرتا ہے۔ یار دیوانوں کی بات پوچھ رہے ہو، ایک دیوانہ تو میں نے پڑھا ہے، وہ دیوانہ جس کو دنیا عبد الرحمن جامی کے نام سے جانتی ہے۔ کون جامی ہے؟ مصطفیٰ کے دربار میں جاتے ہیں نا، میرے مصطفیٰ کی آستانے پر کہا السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، جواب آتا ہے وعلیکم السلام اے جامی، آئندہ سال پھر آنا۔ جواب بھی ملتا ہے، سلامتی بھی کہتا ہے، اور باز آئی جامی اور آنا۔ حضرت جامی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے 1 سال زندگی کی مہلت عطا فرما دی ہے، کیونکہ ضمانت مصطفیٰ کے روضے سے مل چکا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جس کو ضمانت دے دے، سمجھ لو کوئی اگر اس کو کچھ بھی کرے پھر بھی وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ضمانت میرے مصطفیٰ نے لی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر جامی جا رہے، ہمیشہ یہی جواب آتا ہے جامی ٹھیک ہے اگلے سال پھر آنا، باز آئی پھر آنا پھر آنا۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اور ہمیشہ کا یہی معمول رہتا ہے، 1 سال جاتے ہیں نا تو جواب ملتا ہے سلامتی ہو، لیکن یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اگلے اور پھر آنا۔ حضرت جامی سمجھ جاتے ہیں کہ جامی کا یہ آخری مرتبہ ہے کہ مصطفیٰ کے روضے سے جدا ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے روضے سے جامی جدا ہو رہا ہے۔ حضرت جامی گئے، دوبارہ پھر مدینہ آ نہ پائے۔ آؤ میں عاشق کی بات بتاؤں، حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے ہیں۔ ہم مدینہ شریف گئے، مکہ شریف گئے، عاشق جاتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں کہ انگوٹھی لے کے آئے ہیں، نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں نا، ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، تو والی مکہ کو سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ ایک شخص آ رہا ہے، نام عبد الرحمن جامی ہے، اسے مدینہ مت آنے دیا جائے، مدینہ آنے نہ دیا جائے۔ والی مکہ خوش قسمت ہے کیونکہ ایک سرکار خواب میں تشریف لے کر آئے۔ پتہ کیا کہ تم میں سے عبد الرحمن جامی کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا تجھے مدینہ آنے کی اجازت نہیں ہے،
مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے، چھوڑ دیا گیا۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے راستے سے مدینے میں داخل ہو گئے۔ عاشق تھے نا، عاشق کیسے بھی پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، پھر والی مکہ کو پہنچا کہ مدینہ تو آ چکا ہے، میرے روضے کے پاس اسے آنے نہ دیا جائے۔ اللہ اللہ، بار بار روکنے کے بعد حضرت جامی، عشق بڑھتا ہے تو پھر کون روک سکتا ہے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کو والی مکہ نے قید کر لیا، ہتھکڑیاں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈال دیا تو مصطفیٰ پھر خواب میں تشریف لے کر آئے کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، جامی کوئی خطاکار گنہگار نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا کلام لے کر آیا ہے جو میرے روضے کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کلام پڑھ لینا تو مجھے اپنے قبر انور سے باہر آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ جامی کا مقام ہے۔ یہ جامی کو مقام ملا کیسے؟ یہ جامی کو مقام ملا ہے تو اس کے مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے۔ اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جامی یہ کلام پڑھ لے تو مجھے اپنے قبر انور سے باہر آنا پڑے گا۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ عشاق جو نبی کی یاد میں اور نبی کی یاد دل میں مگن ہو، دل میں مصطفیٰ کا عشق بسا ہو کہ سرکار کا روضہ دیکھیں گی، مگر روضہ دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جائے اور وہ مقام ملے جہاں میرے سرکار فرماتے لوگوں مرنے کی تمنا کیا کرو میرے مدینے میں آ کر، کیونکہ جو یہاں مر جاتے ہیں اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو گئے ہیں اور مصطفیٰ کے روضے تک پہنچ بھی نہ سکے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، تو عشق جب بڑھتا ہے نا، بے قرار ہوتا ہے نا، اس بے قراری کے عالم میں انسان پھر نہ جانے کیسے پروانہ بار چلتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے رستے بھر رو رو کے کہا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ اللہ اکبر، کوئی پیدل چلا جاتا ہے، کوئی سائیکل سے جاتا ہے، نہ جانے کیسے اس شاخ ہے۔ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں گے نا سوشل میڈیا پہ آج اجمیر کا عرس شروع ہونے والا ہے، اور کوئی عاشق تو پیدل نکل پڑا ہے، کوئی تو سائیکل سے نکل پڑا ہے، کوئی تو اسکیٹنگ کرتا ہوا نکل پڑا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اجمیر جا رہا ہو۔ کون اجمیر؟ کون اجمیر ہے؟ کون ہے تجھے پتہ نہیں؟ وہاں تو عطائے رسول ہے، وہاں تو اولاد رسول ہے، وہاں تو ہندوستان کے شہنشاہ ہے۔ ہم ان کے آستانے پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ وہ تیرا رشتہ دار ہے، تیرا کوئی چاہنے والا ہے، تیرا کوئی قریبی ہے، تجھے پتہ نہیں؟ وہ اللہ کا محبوبین ہے، وہ اللہ والا ہے۔ ہم ان کے آستانے پر اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں جانے سے رب کا قرب اختیار ہوتا ہے، اور جو رب کا قریب ہو جاتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو بخشش فرما کے جنت کا پروانہ بنا دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، کتنے خوش قسمت ہے وہ انسان جو جایا کرتے ہیں۔ آج یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں جمادی الاخری کا مہینہ جو اس ہفتہ ہے، اس ہفتے میں ان کا عرس پاک ہے جس کو دنیا محبوب باری کہتے ہیں، جس کو دنیا حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ احمد آباد میں جن کا مزار اقدس موجود ہے، آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے، آپ تو بخوبی دیکھے ہوں گے۔ میں نے واقعہ پچھلے سال بھی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ذکر کیا تھا، بس ایک مختصر سا واقعہ سن لو پھر انشاءاللہ حالات حاضرہ کی طرف آؤں۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بچپنے کا زمانہ ہے، کتنے محبوب باری محبوب، میں نے بتایا تھا محبوب ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ جس کو پسند فرماتا ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک کو دنیا محبوب الہی خواجہ نظام الدین کے نام سے جانتی ہے، اور ایک کو دنیا حضرت محبوب باری رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور ایک وہ دنیا جس کو دنیا حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ محبوب ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے وہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، بچپنے کا عالم ہے، آپ کے والد جس کو دنیا حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ کون قطب عالم بخاری ہے؟ آج تک جن کے کرامت کا ذکر اور کرامت کا واقعہ آپ اگر جائیں گے احمد آباد کی سرزمین پر، آپ کے کرامتوں کا ایک نمونہ آج بھی موجود ہے جو ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک جس کو پتہ نہ لگا پائی کہ اس کے اندر کیا موجود ہے، اس پتھر کے اندر کیا موجود ہے۔ نہ وہ پتھر ہی کہہ سکتے ہیں، نہ لوہا ہی کہہ سکتے ہیں، نہ چاندی تانبا پیتل، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کرامت اس کو کہتے ہیں جب مشنری فیل ہو جائے، دماغ فیل ہو جائے، جہاں سائنس
دم توڑ دے، جب دنیا کا ہر نظام فیل ہو جائے، کرامت کا ظہور وہیں سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب کا نام ہے، اپنے وقت کے غوث الاغواث کا نام ہے، انہی کے بطن سے پیدا ہونے والے کا نام محبوب باری حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے گھر سے جو دایا کام کرنے والی ہوتی ہے نا، جو کام کرنے والی کا مقام کیا ہے، میں بس مختصر سا واقعہ بتا دوں۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بچپنے کا زمانہ ہے، اور اس بچپنے کے زمانے میں حضرت قطب عالم بخاری یہ اللہ والے ہیں، پلک جھپکتے ہی کہاں پہنچتے ہیں اللہ کو معلوم ہے۔ کہاں مکے کی گلیوں میں دیکھا ایک بھکاری شخص ہے جو آج بھوک کے وجہ سے تڑپ رہا ہے، بھوک کی شدت سے ادھر ادھر در در بھٹک رہا ہے۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے، اپنی خادمہ سے کہا کہ کھانا بناؤ، کھانا بنانے کے بعد مجھے کہیں پہنچانا ہے۔ خادمہ عرض کرتی حضور اگر اجازت تو میں کھانا خود سے پہنچا دوں۔ اللہ اللہ، خادمہ نے کھانا تیار کیا، تیار کرانے کے بعد ہاتھ بڑھایا ہے اور مکے کی گلی میں جو دسائل بیٹھا ہوا تھا نا وہاں تک کھانا پہنچا دیا۔ حضرت قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے برداشت نہ ہوا، عرض کرتے ہیں خادمہ یہ بتا مجھ کو تو یہ ولایت اگر ملی ہے، غوث کا مرتبہ ملا ہے، اپنے وقت کا قطب بنا ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے بعد، عبادت و ریاضت کے بعد میں اللہ نے اس مقام پر فائز کیا ہے، بتا تجھے اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے، بتا تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی۔ تو وہ خادمہ عرض کرتی حضور معاملات یہ ہے کہ آپ کا شہزادہ جو ننا بننا سا ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب جس کے کپڑے کو میں دھویا کرتی ہوں نا تو روز معمول میرا یہ ہے کہ میں کپڑا دھوتی ہوں اور دھونے کے بعد میں اس پانی کو پھینکتی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ کپڑا کسی اور نہیں آل رسول کے جسم سے لگا ہوا ہے، آل پیغمبر کے جسم سے لگا ہوا ہے، اس پانی کو پھینکنے کے بجائے میں پی لیا کرتی ہوں، اور اس پینے کا مقام یہ ہے کہ تمام حجابات ہٹ گئے، جس راستے پر جس مسافر کو آپ کھانا پہنچاتے تھے میں نے یہیں سے اس کو پہنچا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کے مقام اللہ نے کتنے بلند کیے ہیں، جن کے دربار میں رہنے والی خادمہ کو یہ مقام مل جائے تو بتا اللہ نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں اور لوگوں، آج ہم رزق کے چکر میں، ہم اپنے روزی کے چکر میں ہم اس پروردگار کو بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج ہم رزق کے چکر میں اس پروردگار کو بھول گئے جس نے ہمیں رزق دیا، اگر یہ رزق نہ دیتا تو اللہ کو نہ جانے ہم کہاں ہوتے۔ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، ہم اس نعمت کو بھول گئے۔ اللہ نے آنکھ جیسی نعمتیں عطا کی، اللہ نے کان جیسی نعمتیں عطا کی، اس نعمت کو بھول جانے کے بعد اپنے رزق کی فکر میں نہ نماز کے پابند ہے نہ روزے کے پابند ہے۔ ابھی کچھ دن بعد رمضان کا مہینہ لگے گا، بس ہم دیکھنے کے لیے نمازی بنیں گے، وہ 2-4 ہفتے، 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے نمازی بننے کے بعد پھر مسجدیں ویران ہو جاتی ہے۔ کیا صرف ہم جمعے والے نمازی ہیں؟ کیا صرف رمضان والے نمازی ہیں؟ آج ہمارے سامنے سے مسجدیں ویران ہو رہی ہے۔ وہی کل 6 دسمبر کی وہ کالی تاریخ ہے جس 6 دسمبر میں ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ کیا آپ کی نگاہوں میں وہ مسجد کا دردناک آواز ابھی تک آپ کی نگاہوں میں گونجا نہیں؟ ابھی بابری مسجد کا گھاؤ بھی زخم بھرا بھی نہیں تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ گیان واپی کی مسجد پر حملہ ہوا، کبھی گیان واپی کی مسجد پر ابھی سروے ہوا بھی نہیں تھا کہ آپ نے متھورا کی مسجد پر حملہ کرنا چاہا۔ کال ہوتے ہوتے یہ ہوگا جتنی پرانی مسجد ہے سب کو منہدم کر دیا جائے۔ او قوم مسلم، تم کہاں ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہو؟ مسلمان کا حال تو یہ تھے کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ہم نے بڑے بڑے رستم اور پہلوان کو دیکھا ہے جس کا معاملات یہ تھا کہ جب مسلمان آ جاتے تھے تو یہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے تو اس ذات بابرکات کو دیکھا ہے جو مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھنے والا آدھی دنیا کا بادشاہ عمر ابن خطاب بن کر تیار ہو گیا ہے۔ میں نے تو اس ذات بابرکات کو دیکھا کہ مصطفیٰ سے روزے سے ملا ہے، اور کیا ملا ہے، پوری ہندوستان کی بادشاہت غریب نواز کو دے دیا گیا۔ میں نے تو وہ چیز بھی اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا، کتابوں کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے ملاحظہ کیا کہ مصطفیٰ کے روزے پر جانے کے بعد اللہ نے تمام ولیوں کا شہنشاہ غوث اعظم کو بنا دیا۔ تم کہاں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ اور نوجوانوں، اب بھی غفلت کا وقت، اپنی نگاہوں سے پردے کو ہٹاؤ اور دیکھو کل یہ نہیں کہ کل آج ان کی تو کل ہماری بڑی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آج وہ مسجد ویران ہو رہی ہے۔ آپ جان لو جو مسجدیں بن جاتی ہے نا قیامت تک کے لیے مسجد کہلاتی ہے، چاہے وہ مسجد کا نام رہے نہ رہے مگر وہ جگہ مسجد کی کہلاتی ہے۔ آج بابری مسجد ہماری نگاہوں سے ختم ہو گیا، آپ کا کلیجہ نہیں دہلا، اس لیے نہیں کہ وہ مسجد ہے اور مسجد خدا کا گھر ہوا کرتا ہے۔ لاکھوں نمازی دعا کرتے مولا بابری مسجد کو
بچا لے، لیکن اب وہ دعا کا دور تو ہے یہ ہے، ساتھ ساتھ اب تم کو نکلنے کا بھی دور آ چکا، ورنہ یہ قوم یہ ایسی بدترین قوم ہے جو اپنے آپ کو طاقتور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر تم کو کھانے کے لیے لگی ہوئی ہے، تم کو ڈھانے کے لیے لگی ہے۔ یہ تو آج بھی کہتا ہے کہ قوم مسلم ہمارے کو پریشان کر کے یہ 25 کروڑ، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ 25 کروڑ کر کیا لے گا، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حاوی ہے۔ یہ قوم مسلم تم کو جینے نہیں، یہ قوم تم کو جینے نہیں دے گا۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا کر جیو۔ آج ہماری نگاہوں سے مسجدیں ختم ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نگاہوں سے خانقاہیں ختم ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہماری مسجد اقصی کو ویران کیا گیا، وہ مسجد اقصی جو کبھی نبیوں کی تاریخ لکھا کرتی تھی۔ آپ جانتے قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جن کے ارد گرد برکتیں رکھی گئی ہے۔ کسی نے کہا یہ برکتیں رکھنے کا معاملات کیا ہے، تو آپ اگر تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد نہ جانے کتنی انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں انبیاء اور اولیاء کی قبریں رہا کرتی ہے وہاں برکتیں ہوا کرتی ہے، وہ برکتوں کا گھر ہوا کرتا ہے۔ ہماری مسجدوں سے مسجد اقصی کو چھینا جا رہا ہے، ہم قوم مسلم خاموش ہے۔ ہماری نگاہوں سے بابری کو چھینا گیا، ہم قوم مسلم خاموش ہے۔ گیان واپی کو چھینا جا رہا ہے، ہم قوم مسلم خاموش ہے۔ طلاق ثلاثہ پر مہر لگا دیا گیا، ہم قوم مسلم خاموش ہے۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیسے بربریت کیا گیا، ظلم و تشدد کے نام پر ہمارے کہیں بھی کبھی ہمارے اوپر نہ جانے کتنے مسلمانوں کو زندہ درگور کر دیا گیا، ہم قوم مسلم خاموش ہے۔ کبھی ماؤ لنچنگ کے نام پر ہمارے مسلموں کو زندہ کر دیا جاتا ہے، ہم قوم مسلم خاموش ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ان کا معاملات ہے وہ سمجھے، لیکن یاد رکھو کہ اس راحت اندوری نے کہا تھا کہ ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، جب لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب آگ لگے گی نا تو پھر یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ مکان کس کا ہے، کس کا، کسی بھائی کا ہے، کسی پڑوسی کا ہے، کسی کا چاہنے والے کا، یہ نہیں دیکھے گا۔ آگ ایک طرف سے سب کو جلاتی ہوئی آئے گی۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ تم اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اس دور میں، اگر اچھی زندگی چاہتے ہو تو سر پر کفن باندھ کر رہنا کہ موت تو ایک دن آنی ہے۔ ہماری نگاہوں سے کتنے لوگ اوجھل گئی، ہمارے جانے کے بعد لاشوں کے ڈھیر لگ گئی۔ آپ نے دیکھا مسجد میں بیٹھنے والا انسان جو ایک ایک دو گھنٹے پہلے نماز کے لیے آتا تھا، جب موت آتی ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 2 گھنٹہ پہلے مسجد میں بیٹھنے والا تھا یا مسجد میں آنے والا ہی نہیں تھا یا کبھی نماز پڑھنے والا ہی نہیں تھا۔ موت تو سب کو آئے گی، مگر موت اچھی کس کی ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر کے رب کو راضی کر دیتا ہے تو فرماتے جب اس کی روح قبض ہوتی نا تو فرشتے لے جانے میں سبقت کیا کرتے ہیں، اس کی روح کو آسمان دنیا پر میں لے کر جاؤں گا، اس کی روح کو آسمان دنیا پر میں لے کے جاؤں گا۔ پتہ یہ چلا جو رب کا قریب ہوتا ہے اللہ دنیا ہی سے اس کے مقام کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے قوم مسلم اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب جاگنے کا وقت ہے۔ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کتنے ہماری کرسیاں خالی ہو گئی، کتنے لوگ اس 10 سال میں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسجد کے صفوں میں جگہ نہیں ملا کرتی تھی، لیکن آج مسجدوں کا جمعہ کا دن ہے، ابھی مسجد کا اندرونی معاملات نہیں بھرا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی لمبی ہے، نہیں، تمہاری زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر سوچو گے تو یہاں سے مسجد کے نکلنے کا معاملات یہ ہے کہ ہم مسجد سے نکل پائیں گے کہ نہیں پائیں گے یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور قوم مسلم سویا ہوا کیوں ہے، کیوں جاگ نہیں رہا ہے؟ اور جاگنے کا مسئلہ یہ نہیں کہ تلوار لے کر میدان میں نکل جاؤ، جاگنے کا مسئلہ یہ ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضری تو ضرور دے دیا کرو۔ 5 وقت ٹائم نہیں ملتا، آپ کا کام رہتا ہے صبح 8 بجے سے جاتے ہیں، کم سے کم عشاء اور فجر کی نماز تو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تجھے توفیق دے گا۔ جب بندہ اگر کوئی رب کے طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، فرماتے رب ارشاد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکریہ ادا کرو نافرمانی مت کیا کرو۔ جب کوئی بندہ رب کو تنہائی میں ذکر فرمات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہائی میں ذکر کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب تعالیٰ کو اپنے گروہوں میں اب لوگوں کے درمیان ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین مخلوق فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بندہ ایک قدم اگر پروردگار کی طرف بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ اسی لیے قوم مسلم اب سونے کا وقت نہیں ہے، ورنہ حال یہ ہوگا ہمارے نگاہوں سے ہر چیز اوزل ہو جائے گا۔ کبھی درگاہوں کو توڑا جا رہا ہے، کبھی ہمارے خانقاہوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، کبھی
کبھی مسجدوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، کبھی مدرسوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قوم مسلم ایک جٹ نہیں ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی بھائی کا دشمن بنے بیٹھے ہیں، باپ بیٹے کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ اسی لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہترین زندگی بنے، تم چاہتے ہو کہ جب تک زندہ رہے، کہ ہم رہے نہ رہے، کل ہماری اولاد رہے گی تو یہ کہے گی ہمارا باپ دنیا میں بہت اچھا کام کر کے گیا، ورنہ اگر خاموشی سے دن بھر کما کے لائے، رات میں کھا پی کے سو گئے، بچوں کو نہ تعلیم دیا، نہ بچوں کو نماز بتائی، نہ بچوں کو صحیح طور پر بتایا، تو پھر یہ بچے کہیں گے ہمارے باپ نے تو کبھی مسجد کے تعلق سے بتایا نہیں۔ ہم تو لکھ لے تاریخ میں، اپنے دماغ اپنے سینے پہ یہ پیوست کر لے کہ ہم اپنے اولادوں کو بھی بابری مسجد بتا کے جائیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ تم اپنے اولادوں کو بتا کے جانا۔ جس طرح ہمارے نگاہوں سے بابری مسجد اوجھل ہوا ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی اور دوسری مسجد کا خاتمہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مولا